السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ بائی الیکشن کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا، سو میں آپ کو ٹیکس نہیں کروں گا کہ اس کو میں ریپیٹ کروں سب کچھ، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں اوریجنل لیڈرز تھے، جہاں شہباز شریف صاحب تھے، بلاول بھٹو تھے، ان کے بعد اب جو بائی الیکشن میں ان کی جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ان سے بھی بہت زیادہ ووٹس لیے۔ ہر جگہ نمبرز کی ایک چیز تھی، پنجاب سے سیٹ نکل گئی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات باجوڑ کے اندر بھی وہ اپنی ایک سیٹ ہارے۔ دیٹ واز سرپرائزنگ، لیکن اس کی بھی وجوہات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دو تین چیزیں پاکستان میں بہت سی بحث چل رہی ہے۔ ایک تو جب بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو رولنگ کولیشن ہے یا رولنگ گورنمنٹ ہے یہ عام طور پہ سمیٹ لیتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں، لیکن جتنا چارج انوائرمنٹ تھا کیا اس کے مطابق چیزیں نارمل ہوئی ہیں، نہیں ہوئی؟ اور اگر پنجاب میں اور سندھ میں ہاتھ ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی اس صوبے میں سیٹ کیوں ہاری جو ان کی اپنا صوبہ تھا، اپنی گورنمنٹ تھی؟ تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، دو تین انٹرسٹنگ چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ ایک آج کی بڑی خبر ہے کہ نیب کی سفارش پہ ای سی ایل سے بہت بڑے نام نکال دیے حکومت نے۔ اس میں غلام سرور خان، یہ تو چھوڑے، یہ بہت سے ان میں سے لوگ جب میں نام لوں گا تو وہ لوگ بھی ہیں جو انٹرویوز دے کے یا ریکارڈ کروا کے طائب ہو گئے، غائب تھے پھر طائب ہو گئے، تو ان کی تو لسٹ اور ہے، لیکن اب نام سنیے۔ غلام سرور خان، مراد سعید جو ویسے اب اسکانڈنگ ہیں، پرویز خٹک صاحب، شفقت محمود، اعجاز شاہ، علی زیدی، خسرو بختیار، اعظم سواتی صاحب کا نام بھی شامل ہے، اسد عمر تو ہیں ہی، عمر ایوب کا نام بھی شامل ہے، محبوب سلطان، فواد چودھری صاحب، فروغ نسیم، خیر وہ تو آپ کو پتہ ہے دھیمے مزاج کے لائر آدمی ہیں، شیریں مزاری صاحبہ، ان سب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ پچھلے کافی دنوں سے خبریں چل رہی تھیں کہ جی کوئی سی بی ایمز کی بات ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کے لوگ تو نہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ لنکڈ ہے یا ایک بالکل ایک روٹین میٹر ہے؟ کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آج اور کیوں، اور اس میں سارے بڑے بڑے نام کیوں ہیں۔ ان دا مین ٹائم لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان دو قسم کے پاکستان چل رہے ہیں۔ ایک پاکستان ہے جس میں لگتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلٹی سی نظر آ رہی ہے، ایرانین پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے ہیں، ابراہیم رئیس، بڑا ہی امپورٹنٹ دورہ ہے، وہ آئے ہیں، اس وقت آپ کا کوئی 1.5 بلین ہمارا ٹریڈ والیوم ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 10 بلین تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کراسنگ پوائنٹس ایران پاکستان یہ بھی بڑھیں گے، ہم ٹریڈ سے اور زیادہ بڑھائیں گے، انرجی وغیرہ کے اندر سب کچھ، اور کراسنگ پوائنٹس بھی زیادہ کھولیں گے بٹوین ایران اینڈ پاکستان، اور موسٹ امپورٹنٹ آف آل کہ انرجی وغیرہ کے اندر بھی ڈیلز کی بات ہو رہی ہے۔ تو بڑا ہی امپورٹنٹ تھا، اور یہ اس لیے دورہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے ایران نے پاکستان میں ملٹری سٹرائکس کی، پھر پاکستان نے اس کے جواب میں ایران کے اندر ملٹری سٹرائکس کی، تو بہت سوالیہ نشان اٹھ گئے تھے کہ ریلیشن شپ کہاں جا رہی ہے۔ اس لیے دس ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اس سے کچھ دن پہلے ہی اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن جو سعودی فارن منسٹر لیڈ کر کے آئے، وہ جب آیا وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 5 سے 6 بلین ڈالرز کی انیشل انویسٹمنٹ کی، کافی ان سے باتیں چل رہی ہیں۔ آئی ایم ایف بھی آن ٹریک آ رہی ہے، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ بھی پروجیکٹس وغیرہ ریلیز کرنے کی بات کر رہے ہیں، فنڈنگ وغیرہ، تو وہاں تو لگتا ہے زندگی کافی نارمل ہے۔ لیکن انٹرنلی پی ٹی آئی بھی تیاری ہے، احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، اور اتنے سیریس انہوں نے بھی الزامات لگائے ہیں پشین کے اندر، وہ بھی میں آپ سے سناؤں گا۔ تو یہ دو پیرلل چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ کہیں پہ کیا ایک سینس آف نارمل سی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ سو واٹ از گوئنگ آن؟ کیا ہم ٹوٹل کیوس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ مکس بیگ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا تیمور جھگڑا صاحب نے اسٹوڈیو میں، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، فارمر منسٹر آف فائنانس تھے کے پی میں، بہت تیمور آپ کا۔ ہمیں قمر زمان قاہرہ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی، فارمر ایڈوائزر پی ایم آن کشمیر افیئرز۔ خرم دستگیر صاحب پی ایم ایل این سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر فیڈرل منسٹر فار ڈیفینس، پاور اینڈ کامرس۔ تو پہلے تیمور آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بائی الیکشنز تو پرزیوم کیا جاتا ہے کہ جیت جائیں گے جو گورنمنٹ آف دا ڈے، اور جن حالات میں آپ ہیں تو آپ کا ہارنا تو ٹھہرا ہوا تھا، نظر آتا تھا۔ کے پی میں کیا ہوا؟ ایسے پہلے 2 منٹ بائی الیکشن پہ بھی بات کریں۔ بالکل کریں، کیونکہ یہ ریزلٹس تو ایسے ہیں جیسے میں کہوں کہ آپ نے لال ٹائی پہنی ہوئی ہے اور آپ کہیں نہیں بلو ہے، شائقین بھی کہیں گے بلو ہے، میں نے لکھنا ہے تو میں کہوں کہ لال ٹائی ہے۔
فرق یہ تھا کہ 8 فروری کو شاید یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس تعداد سے 10 مہینے کی ڈپریشن کے بعد بھی لوگ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کریں گے. تو پولنگ ڈے کو کھلا چھوڑا گیا. بعد میں وہ ساری بےزتی فیس کرنی پڑی فارم 47 اور فارم 45 والی. اس بار اس کو بھی نہیں چھوڑا. تو وہ سارا ثبوت دن میں ہی آ گیا, جہاں پریزائڈنگ آفیسرز کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں. وہ ووٹس کے پورے پیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ بیگز میں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا سسٹم سوائے ریفرینڈمز کے اس ٹائپ کی ریگنگ کے لیے بنا نہیں ہے. باجوڑ کی آپ نے بات کی, وہ بھی جو ہے وہ 2 چیزوں کی عکاسی کرتا ہے. ایک کہ واقعی اگر الیکشنز اوپن ہوئے, کے پی میں ہوئے, اور اس کا میں آپ کو ایک اور ثبوت دے دوں, ملیٹنٹ اٹیکس کے پی میں ہوتے ہیں یا پنجاب میں؟ کے پی میں ہوتے ہیں نا, زیادہ وہیں ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ مجھے بتائیں انٹرنیٹ پنجاب میں بند تھا, لاہور میں, گجرات میں. ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ اس کا ذرا میرے دوست جواب دے دیں کہ کے پی میں, باجوڑ میں, اور باجوڑ میں بہت بڑا اٹیک ہوا تھا, ڈی آئی خان میں, وہاں پہ چل رہا تھا, نہیں یہاں پہ بند تھا. اچھا, وہاں پہ فون واٹس ایپ سب چل رہا تھا. اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں مسئلے ہوں گے, لیکن اٹ از گیٹنگ ٹو بی اگین اے نائسر پلیس دین دا ریسٹ آف پاکستان. باجوڑ میں جی یہ ہوا کہ جو شفٹ باقی ہمارے پولیٹیکل دوست یا نان پولیٹیکل دوست بھی نہیں شاید دیکھ رہے, جو کہ ہے کہ ہماری پبلک آگے چلی گئی ہے. ہم نے ایک ٹکٹ غلط دیا, پی ٹی آئی کے ووٹرز نے اسی پی ٹی آئی کے فیس کو ووٹ دیا جو وہ بلیو کرتے تھے کہ وہ ٹکٹ کا مستحق تھا. یہ تھا ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب, جو ریحان زیب وہ ہمارے ورکر تھے جو جنرل الیکشن میں شہید ہوئے تھے. ان پہ لیکن ان کو بھی آپ نے اس زمانے میں ٹکٹ ان کو بھی نہیں دیا تھا. شاید وہ اس وقت بھی وہ ٹکٹ نکال دیتے. اینڈ اٹ وازنٹ دی اونلی انسیڈنٹ. جنرل الیکشن میں بھی ایک ایسی سیٹ تھی پوری پشاور ویلی میں جہاں پہ جو پی ٹی آئی کا آفیشیل کینڈیڈیٹ تھا وہ ایکچولی ہارا تھا, وہ تھی چارسدہ میں. جہاں پہ بھی ورکرز نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا وہی سیٹ تھی جس پہ سلطان خان ہمارے ایکس لا منسٹر کھڑے تھے فرام اے این پی. ایمل ولی خان کی ہوم سیٹ ہے. فضل خان ہمارے ایم این اے کے نیفیو کو ٹکٹ ملا, لیکن ورکرز کے خیال میں جو وہاں پہ ورکر تھا اس کو سیٹ جیتنی چاہیے تھی اور انہوں نے en بلاک وہاں پہ ووٹ دیا. تو میرے خیال میں یہ وہ پولیٹیکل ونڈز ہیں جو سارے سیاستدانوں کو مان لینی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم نے 9 فروری کو کیا, جو ہم نے کل کیا, یہ سٹیزنز کو سٹیٹ سے ڈسلوژن کرنا. سے کیسے ہٹ گئے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی کیا بات چیت چل رہی ہے پیچھے بیہائنڈ دا سینز؟ اچانک اتنی ہمدردی, اتنا پیار کہاں سے آ گیا؟ میرے خیال میں تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ اگر ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں نا, تو جو سگنلز ہو جانا تو پاکستان میں بہت کچھ چاہیے, لیکن ہوتا بڑی کنوینئنٹ اور سرٹن ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں آج کیوں ہوا اور اتنا میسو, یہ تو پوری ڈبل ڈیکر ٹائپ. میرے خیال میں فیڈرل کیبنٹ کے جو نام ہیں وہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے ایم پیز, اب میں ای سی ایل پہ نہیں تھا, نو فلائی لسٹ پہ تھا, بلکہ میں نے فرائیڈے کو اس پہ کیس جمع کیا ہے. I don't know whether this will, تو اگر کوئی بات چیت کر رہا تھا میرے سے تو نہیں کر رہا تھا, لیکن کیس اسی لیے جمع کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی باہر جانا پڑتا ہے. بٹ اگر میری ان کو یہ ایڈوائس ہوگی, جیسے یہ کہیں گے نا کہ دیکھیں اگر آپ کو ریگنگ پہ تحفظات ہیں تو جائیں کورٹس جائیں یا بات چیت کریں ہمارے ساتھ, پارلیمنٹ میں بات چیت کریں. پہل گورنمنٹ نے کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو, وہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کرو. ابھی بھی پارلیمنٹ میں گوہر ایوب, عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ تقریریں کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ کیا ہے, بات کرنے کا فورم ہے نا, لیکن پہل اور ایکشنز گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی. اور میرے خیال میں صرف ای سی ایل نہیں, اس میں عمران خان کی ریلیز پری کنڈیشن ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں کہ یہ کانسیکوینس ہو سکتا ہے ان باتوں کا. اس میں پری کنڈیشن اور کانسیکوینس کی بات نہیں ہے. جیسے یہ ہوا ہے, خان صاحب کو ریلیز کرنا چاہیے, سارے پولیٹیکل پریزنرز کو نہیں, میں پری کنڈیشن نہیں ہے یہ. میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے, بشرا بی بی کا جو ہے وہ اس کیس سے, توشہ خانہ سے, شی از اے پرائیویٹ سٹیزن. اگر آپ نے غلط سزا بھی دینی ہے, وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی بنتی ہے. جس نے توشہ خانہ سے کوئی چیز پروکیور کرنی ہے, اس کی وائف کی نہیں بنتی, unless there is evidence کہ اس نے کسی کو پیسے دیے یا نہیں. یہ تو آپ دیکھ لیں, یہ تو وہ جوڈیشل رپورٹس میں بھی نہیں لکھا بات ہے نا. میاں صاحب کی گاڑی تو نکل گئی ہے توشہ خانہ میں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وقت کی بات ہے. قیمت پاکستان ادا کرتا ہے, بیکاز میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا,
پاکستان کے عوام پاکستان کے اسٹیٹ پہ اعتماد کھو رہے ہیں، اور جب وہ کھوئیں گے یہ انشاءاللہ ریٹرن ہوگا، لیکن جتنا زیادہ ڈیمیج کریں گے اتنا زیادہ مشکل ہوگا واپس آنے کا راستہ۔ خورم دستگیر صاحب یہ بتائیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، ٹیررزم ہو رہا زیادہ کیفی میں، ٹیلی فون واٹس ایپ سارا کچھ بند کر دیا آپ نے پنجاب کے اندر، اور پھر وہی شکایتیں آنی شروع ہو گئیں کہ جی بالکل انکمیونکاڈو ہیں سارے، کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کون سا رزلٹ کہاں سے نکل رہا ہے۔ اور سرپرائزنگلی جو ووٹ بینک ہے، جو آپ کا شیئر ہے، وہ ماشاءاللہ مین لیڈر سے کتنے گنا ووٹ زیادہ پڑ رہے ہیں، شہباز شریف سے زیادہ ووٹ لیے 9,000۔ مطلب کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا ہے، اوور کل نہیں کر دیا؟ مالک صاحب 2013 سے ہم ان کی یہ گردان اور راگنی سن رہے ہیں، ریگنگ ہو گئی۔ یہ کون سی ایزمپشن ہے کہ جی جو الیکشن ہم نہیں جیتیں گے اس میں ریگنگ ہوئی ہے؟ 2013 میں انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا، 126 دن کا دھرنا کیا، چائنا کے صدر کا دورہ مؤخر کیا، اسلام آباد میں فتنہ فساد کیا، پارلیمان کا جنگلہ توڑا، پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا، 150 اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی۔ پھر جب عدالت میں گئے تو پتا چلا کہ جس طرح آج بالکل پریسائسلی آج کل کلیم کر رہے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے ہمارے پاس گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت ہیں۔ تو جب وہ ثبوت سپریم کورٹ میں گئے تو ردی ثابت ہوئے، اور کورٹ نے کہا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ کیا اس کے باوجود یہ چپ کر گئے؟ نہیں۔ 1 سال بعد پھر یہ پشاور سے پوری کے پی گورنمنٹ کے ریسورسز لے کر 31 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بڑا کی دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، اور ان کو پھر ہم نے اٹک پل پر پسپا کیا تھا۔ تو لہذا کسی کا یہ خیال ہے کہ مجھے ایک چیز بتائیں، کسی بھی طریقے سے چپ کرایا جا سکتا ہے، مجھے بتائیں پچھلے 2 ماہ کے اندر ڈالتے رہیں گے۔ مجھے بتائیں پچھلے 2 ماہ میں پنجاب میں کون سی آپ نے ایک ایسی توپ چلائی ہے کہ جس کی بیسس پر ان کی سیٹ پنجاب کی نکال کے لے گئے ہیں، پی ایم ایل این والے لے گئے ان کی سیٹ پنجاب سے؟ کون سی ایسی بات پہ اتنا ووٹر ٹرن اراؤنڈ ہو گیا کہ آپ نے سیٹ ان کی جیتی بھی لے لی؟ کیونکہ کل کا جو ووٹ ہے، اگر سے ووٹروں نے بائی اینڈ لارج جماعتوں کو ان کی نشستیں وہی واپس کی ہیں جو انہوں نے 8 فروری کو دی تھی، لیکن ایک سینس ضرور آئی ہے پاکستان میں، پنجاب میں استحکام کی اور آگے بڑھنے کی، اور حکومتیں ایسی موجود ہیں جو عوام کو رسپونڈ کر رہی ہیں۔ اس کا فرق آیا کہ وہ جو ایک مستقل انتشار اور ہیجان تھا کم ہونا شروع ہوا ہے، اور صرف سوسائٹی میں نہیں، اکانومی میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اکانومی میں بھی جو ہیجان آپ کو 2.5 مہینے پہلے نظر آ رہا تھا اب نہیں نظر آ رہا، اور ایک سٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو ووٹروں نے اس چیز کو ریسپونڈ کیا ہے۔ اور ویسے میرا خیال ہے اس کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے خرم کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو روز بات اکانومی پہ ہوتی تھی۔ آج کل اکانومی پہ بات ہو نہیں رہی، ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر مہنگائی کی بات ہوتی ہے، پھر بات آگے چلی جاتی ہے، یہ لڑائی کون اندر ہو گیا، کون چھٹ گیا، کون گرفتار ہو گیا، تاریخیں کب چل رہی ہیں، فوکس اکانومی پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سڑک پہ لوگوں کا دیکھیں تو لوگ تو دکھی ہیں انفلیشن سے، مہنگائی سے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا اکانومی کے اوپر۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا ہے جو آپ نے 2 مہینے میں اتنا دنیا بدل گئی ہے پاکستان کی؟ نہیں، اور یعنی کہ یہ شہباز شریف کی حکومت پہ اعتماد نہیں تھا یا محسن نقوی کی حکومت پہ نہیں تھا؟ 2 سال سے تو ان کی حکومت رہی۔ کم نہیں، مجھے اجازت ہے، قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن قیمتیں بڑھنے کی رفتار گھٹ گئی، اور یہ ویریفائڈ ہے کہ جہاں ہم بہت ہائی انفلیشن دیکھ رہے تھے اس کے اندر مستقل قیمتیں بڑھنے کی جو سپیڈ تھی اس میں کمی آئی ہے، اور لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو روپے کی اسٹیبلٹی ہے اس سے بھی آہستہ آہستہ فیل ہو رہا ہے کہ ملک اسٹیبلائز ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا تو خیال تھا کہ یہ روپے کی جو اسٹیبلٹی ہے یہ اگلے دن ہی اگلے ہفتے ختم ہو جائے گی، 3 ہفتے بعد ختم ہو جائے گی۔ ناؤ اٹس بین نیرلی آلموسٹ کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ روپیہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہے، اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے۔ اور جب حکومتیں اب فارم ہو گئی ہیں اور جو عوام کا سر وہ تھا جب ایل سیز نہیں کھولیں گے کاروباری لوگوں کی، اور کوئی بزنس مین پیسے نہیں خریدا ہوگا، ڈالر نہیں خریدا ہوگا، کوئی اس کا مال نہیں بلا سکتا، تو ظاہر ہے اسٹیبل ہی ہوگی قیمتیں تو دیکھیں گے جب آپ یہ کمپریشن ڈالر کی ہٹائیں گے روپے کی، پھر دیکھیں گے تب تو حقیقت کھلے گی۔ میں ابھی آتا ہوں اس پہ، لیکن میں الیکشن پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ قمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کائرہ صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، جو بائی الیکشنز میں آپ کے لوگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سب کے ووٹ ماشاءاللہ بہت زیادہ اوپر گئے ہیں۔ اب ہم کمبر میں دیکھ رہے تھے، یعنی 196 میں
جہاں پہ جب بلاول صاحب لڑے الیکشن انہوں نے 63% ووٹ سیکیور کیا. خورشید جنیجو صاحب نے 96% ووٹ جو سیکیور کیا انہوں نے, اور بلاول صاحب کو پڑے تھے 85,000, ان کو 91,000 پڑے, یعنی کہ ویسے ٹرن آؤٹ 35 سے 23% پہ آ گیا. یہ جو فگرز ہیں یہ they don't make sense frankly. مالک صاحب یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ سیٹیں انہی جماعتوں نے, جو خرم نے بھی کہا کہ سیٹیں موسٹلی انہی جماعتوں نے ریٹین کی ہیں جس کی سیٹیں تھیں, اور لوگوں کا وہی ٹرینڈ آلموسٹ رہا. یہ جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے, اس وقت جو کینڈیڈیٹ جو آیا مقابلے میں, کینڈیڈیچر کا بھی ایک ایشو ہے نا. اگر اس وقت لبیک یا جو بھی سنی اتحاد کونسل کا وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا, مجھے ایگزیکٹلی اب نام بھی یاد نہیں ہے, لیکن وہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس کا اپنا ایک کلاؤٹ ہوگا, اس کی وجہ سے بھی اس کے زیادہ ووٹ ہوں گے, اور وہ ووٹ جہاں ادھر سے مائنس ہوں گے. اور اب سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی گورنمنٹ بن گئی ہے, تو جنرلی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, جس طرح مسلم لیگ کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے, تو یہاں پہ لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہو جاتا ہے بائی الیکشن میں کہ بھائی ان کی گورنمنٹ تو چل رہی ہے, اب اگر ہم نے ایسے بندے کو ووٹ دیا جس نے سرٹنلی جا کے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, تو پھر ہمارے جو روٹین کے کام ہیں, جو گلیاں نالیاں, بجلی, گیس, نوکری, آگے پیچھے پوسٹنگ, ٹرانسفر, یہ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑی کنسیڈریشن ہوتی ہے. بھلے میری اور آپ کی یہاں بیٹھے انٹلیکچوئل ڈسکشن میں یہ نہ ہو, لیکن گراؤنڈ کے اوپر عام آدمی کی کنسیڈریشن سیریسلی ہوتی ہے کہ یار ان کی گورنمنٹ کام لینے ہیں. جنرل الیکشن میں کیونکہ اس کی بن رہی ہے, لہذا وہاں ایک اور ٹرینڈ. تو یہ دو وجوہات ہیں کہ وہاں پہ جنرل الیکشن میں جو بندہ کھڑا تھا کینڈیڈیٹ ہماری مخالف سائڈ سے, اس کا اپنا ایک وہاں پہ کام ہو سکتا ہے. سر چلیں اس پہ مجھے ایک بتائیں, یہ تیمور صاحب تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ لوگ تو شر پسند اور فتنہ پھیلاتے ہیں نا, اور آپ کی تو وہی بروکن ریکارڈ چلتا ہے کہ زیادتی ہوگی. آپ دونوں سے ایک سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کے اہلائے, آپ کی موومنٹ کے پریزیڈنٹ, سب کچھ مولانا فضل الرحمان, ذرا سن لیں انہوں نے پشین میں کیا کہا آپ سب کے بارے میں, پھر مجھے بتائیں کہ چلیں پی ٹی آئی والے تو آپ بقول آپ کے جیسے ہیں وہ تو ہیں, اب مولانا آپ کی بھی ذرا بات سن کے مجھے بتا دیں, ذرا سنیے. جی خرم صاحب یہ ذرا بتائیں, پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم سے بھی ہٹ گئی, آپ لوگوں کا پیار تو بڑا پکا پیار تھا مولانا صاحب سے. میاں صاحب نے بھی آ کے فائنلی کسی کو پہلے فون کیا, بات کی, مولانا صاحب سے کی, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے 100 بلین میں بلوچستان اسمبلی خریدی, آپ لوگ جعلی ہیں, آپ کے پاس پارلیمان میں حق نہیں ہے. یہ تو آپ کے اہلائے کہہ رہے ہیں, چلے پی ٹی آئی والے تو آپ کے دشمن ہیں نا, تو جب آپ کے اہلائے جو آپ کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم چلاتے رہے ہیں, اس کے بعد کی بات رہ جاتی ہے مولانا صاحب کے ساتھ, پھر کہاں جا کے بات رکے گی؟ بیکاز one of you is, I don't say one of you is lying, but let's say one of you is not telling the truth. تو رکے گی نا جی, پھر خیبر پختونخوا اسمبلی بھی اس کا مطلب ہے خریدی گئی. کیونکہ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس صوبے میں ہم کامیاب ہوئے یا کوئی بھی جماعت جس صوبے میں کامیاب ہوئی وہاں الیکشن ٹھیک تھا, ادھر امام کعبہ نے آروز لگائے تھے. سر پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, میں تو فضل الرحمان صاحب کی بات کہہ رہا ہوں, وہ تو آپ کے حلیف ہے نا, جو الزامات ہیں ان کو اس کی بنیاد پہ وہ ضرور کا احتجاج حق ہے, وہ کریں, لیکن یہ سب باتیں جب وہ کر رہے ہیں تو اس کا ٹارگٹ کوئی اور ہے, اس کا ٹارگٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جب وہ اس طرح کے نمبرز جو ہیں ہمارے سامنے, بینیفیشری کون ہے؟ ٹارگٹ بھلے اسٹیبلشمنٹ ہوگی, بینیفیشری تو آپ ہیں نا. آپ تو جواب دیں کہ آپ کسی ایسی چیز سے یا تو آپ کال آؤٹ کریں مولانا صاحب کو, کہیں مولانا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی نہیں بولا, جب بھی بولتا ہے مولانا صاحب کو ہم منا لیں گے, وہ آ جائیں گے, ہی از کالنگ یو آؤٹ, آپ لوگ یو آر ناٹ کالنگ ہم آؤٹ. میں بڑی صراحت سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ میری ان سے بہت نیاز مندی ہے, ایک ذاتی بھی خاندانی بھی, لیکن یہ بات جو انہوں نے کم از کم پنجاب اسمبلی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں بالکل غلط ہے. اور چونکہ میں اس کا خود عینی شاہد ہوں, تو لہٰذا اگر وہ انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پہ اپنا زیادہ جو غصہ ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے,
اس پہ وہ ضرور بلوچستان اور جو خیبر پختونخوا کے بینیفیشریز ہیں وہ ضرور بتائیں. چلے پوچھ لیتے ہیں قائرہ صاحب ہمارے ساتھ. جاوید لطیف نے کیا کہا تھا؟ جاوید لطیف صاحب کی باتیں بھی آتی ہیں. قائرہ صاحب، خرم صاحب نے تو ہٹا دیا، انہوں نے کہا جی پنجاب کی بات نہیں کر رہے، جو کہ بلوچستان کے بینیفیشری ہیں وہ بتا دیں. آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ مجھے بتائیں اگر آپ بینیفیشری ہیں اور یہ مولانا صاحب یا صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، what do we do؟ مالک صاحب پہلے تو ذرا یہ دیکھ لیں کہ بلوچستان اسمبلی میں جماعتوں کی پوزیشن کیا ہے. وہاں پہ ہماری سیٹیں اگر 13 ہے تو 11 سیٹیں مسلم لیگ کو ملی ہیں اور 11 تک کے قریبی سیٹیں مولانا کو ملی ہیں. کچھ انڈیپینڈنٹ جو بی این پی عوامی ہے یا جو کی کانفرنس جماعتیں ہیں ان کو ملی ہیں. تو اب یہ کون خریدار ہے جو خرید کے مولانا کو بھی سیٹیں دے رہا ہے اور مسلم لیگ کو بھی دے رہا ہے اور کانفرنسوں کو بھی دے رہا ہے؟ اب ذرا خود اس لاجک کو سمجھ لیجئے اور فگر اتنا بڑا بیان کر دیا جائے کہ جس سے لوگ کہیں کہ اچھا یار اس میں سے آدھا بھی ہو 10واں حصہ ہی ہو تو بہت بڑا ہے. تو لاجک تو سمجھ نہیں آتی نا. ہاں اگر آپ ایک اسپیسیفک نمبر کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے جی رقم چلی ہے، پیسے لگے ہیں، ایک ہے 100 ارب، ایک ہے 10 ارب، ایک ہے 5 روپے. جب میں کوئی فگر بولتا ہوں تو میرے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے. قائرہ صاحب میرا ایشو یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح یا غلط مولانا صاحب نے الزام لگایا، لیکن مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے چھپتے پھر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ معافی مانگیں یا آپ غلط ہیں. کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ان سے جس سے بات وہ کہتا ہے منا لیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ نہیں سوال یہ ہے آپ کا کہنے کا اپنا اسلوب ہے. آپ بڑے بلنٹلی چیزوں کو کہہ دیتے ہیں. میں ذرا ڈرو بندہ ہوں، ذرا کمزور آدمی ہوں، لسا بندہ ہوں، تو میں ذرا اپنے رنگ میں بات کر لیتا ہوں. میں نے تو آپ کو گزارش کر دی کہ آپ اس آئی تھنک لائن ڈراپ ہوگی قائرہ صاحب کی، ملائیے گا دوبارہ. خالق صاحب لیکن ایک بات ضرور اس میں ایڈ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی ہے تو اس کا بینیفیشری کون تھا شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں؟ مسلم لیگ نون تو نہیں تھی. جاوید لطیف اچھا قائرہ صاحب کی لائن دوبارہ کنیکٹ ہوگی، میں آتا ہوں آپ کے پاس. خرم ذرا قائرہ صاحب بات ختم کر لیں. جی قائرہ صاحب. ہاں تو میں تو سمپل یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کوئی اسپیسیفک نمبر دیتے ہیں اور بینیفیشری سے پوچھتے ہیں تو پھر مولانا خود بھی اپنا جواب دے دیں یا وہ کہیں کہ ہمیں بھی ووٹ خرید کے دیے گئے ہیں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں مولانا صاحب آپ لوگوں کا نام لے کے جلسوں میں اور ڈائریکٹلی انٹرویوز میں بات کر رہے ہیں، آپ لوگ انڈائریکٹ جواب دے رہے ہیں. آپ لوگ ڈائریکٹ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ہم انڈائریکٹ جواب نہیں دے رہے. سوال یہ ہے کہ آپ ہم پہ بینیفیشری کے طور پہ کہہ رہے ہیں، مولانا ہمیں الگ نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گالی دے رہا ہے تو دوسرا اس کا جواب میں گالی دے تو بڑا مناسب ہے. ہم تو ایک بڑے طریقے سے آپ کو سچی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا انالیسس خود کھول لیجئے. اگر جاوید لطیف صاحب نے شیخوپورہ میں کہا، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جاوید لطیف صاحب نے اگر 95 کروڑ کہا ہے یا 90 کروڑ کہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت دیں. اگر وہ ثبوت نہیں دیتے تو ان کی جماعت ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ بات. جی خرم کوئکلی دین آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو تیمور، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس بات پہ. ویسے قائرہ صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ فگر دیا ہے. قائرہ صاحب نے کہا جی ساڑھے کو 13 نہیں تو 11 سیٹاں تسی بھی لے کے بیٹھے ہو، تو آپ بھی بینیفیشری ہیں، یہ نہ کہیں کہ آپ بینیفیشری نہیں ہیں بلوچستان میں. جی اسی طرح تو جو جاوید لطیف صاحب نے فرمایا ہے اس کا بینیفیشری ٹھیک ہے خود بھی ہے، لیکن وہاں شیخوپورہ میں جس کی طرف اشارہ ہے وہ تو سنی اتحاد کونسل ہے، وہ اس کی ہے جو اب آپ کہتے ہیں اب آزاد ہے، خدا جانے کیا اس وقت سٹیٹس ہے، لیکن اس کی بینیفیشری مسلم لیگ نون تو نہیں ہے اس 95 کروڑ روپے کا. تو لہٰذا وہ 95 کروڑ روپے کس نے کس کو دیا ہے، کون سی نشستیں جیتنے کے لیے؟ ایسے سوالات جو ہیں وہ ان کے جب تک کوئی ایویڈنس نہیں آتی وہ صرف ایک الزام کی حد تک تمہارے سامنے رہیں گے. سر پی ٹی آئی والا کوئی الزام لگاتا ہے نا تو آپ کے 6 بندے روز 12 پریس کانفرنس کر کے زمین اسوا نیچے کر دیتے ہیں. مولانا صاحب بول رہے ہیں تو کوئی نہیں زمین اوپر نیچے ہو رہی، پھر الزام یا پھر دوسروں کے خیر نہیں ہوئے. دیٹ از یور چوائس اور پریروگیٹو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. دیکھیں میرے خیال میں اتنا اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز پیش کیے تھے اور جو الزام یہ پی ٹی آئی پہ لگا رہے تھے، now they're a million miles away from that. اتنا سمپلسٹک ہوتا نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب نے الزام لگایا، it's very clear.
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اوروں کو جتوایا ہے تو مجھے کیوں نہیں جتوایا. اچھا اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے نے پیسے دیے بھی ہیں نا, should be out of parliament and all the more reason کہ اس پہ انکوائری ہو, جوڈیشل انکوائری ہو. ان کے لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب آرڈنری تو کوئی بندے نہیں ہے نا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا, محسن نقوی صاحب اگر چاہیں تو پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. میرے خیال میں حنیف عباسی صاحب نے جاوید لطیف صاحب کا ایک اور بیان بڑا مزدار تھا. پہلے انہوں نے کہا پہلے کانفرنس میں, خیر یہ تو بہت بات ہے کہ جو طاعت آرر صاحب ہیں انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہہ دیا میں ان کو سیریسلی نہیں لیتا ان کی بات کو. اور میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جاوید لطیف کو اپنی ہار مان لینی چاہیے, ہار گیا سیدھا سیدھا, اب ایسی باتیں بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے بات کی, میرے ریکاؤنٹ کروائیں اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا اگر آپ کا ریکاؤنٹ ہوا تو پھر NA-130 نواز شریف والا بھی ریکاؤنٹ ہوگا. لیکن جاوید لطیف صاحب کی چوائس آف ورڈز واز ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو بلیک میل ہے, بھگر آپ جیتے میں تو ہونے. خرم صاحب نے ابھی ایک اور بات کہی which I agree. مولانا صاحب کا اشارہ کس کی طرف؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. اینڈ اٹس انفارچونیٹ کہ ہم آ کے اس پہ بات کر رہے ہیں. پر جیسے انہوں نے کہا, اب اگر ہم بڑا کیئرفلی بھی بات کریں نا, یہ پرسیپشن تو ہر طرف ہے. اور ویسے PMLN نے کمال کر دیا, 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت یہ بناتے ہیں. غصہ جو ہے وہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتا ہے. This magic or trickery is unprecedented in Pakistan. KP میں بھی انہوں نے بات کی, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ ریگنگ ہو, دوسری جگہ جو ہے وہ نہ ہو. میں نے یہ کہا ہے, بار بار کہا ہے, خرم صاحب بھی میرے ساتھ رہے ہیں. Probably doesn't suit him to say this. میرے بڑے اچھے دوست ہیں. KP میں جو سیٹ کھولیں میرے خیال میں PTI کا ووٹ زیادہ ہوگا. جب میں ابھی الیکشن ٹریبیونل میں اپنے ڈاکیومنٹس جمع کر رہا تھا تو میں نے اپنے وکیل کو کہا کہ ذرا MNA کے ریزلٹس دیکھتے ہیں میرے حلقے میں. آپ کو پتہ ہے میرے MNA کے 66 میں سے 7 پولنگ سٹیشنز پہ فارم 47 پہ ریزلٹ آلٹر کیے گئے کیونکہ وہ میرے سے میچ نہیں کرتے تھے. چونکہ ان کی سیٹ آلٹر نہیں کی گئی, فارم 45 اوریجنل ہی ڈالے گئے ہیں. رائٹ, اب کتنا اتنے بڑے پیمانے پہ ہوا ہے کہ وہ سارا ثبوت جو ہے وہ چرا ہی نہیں سکتے. PK83 پہ جو ہے وہ میری کزن ہے سمر بلور, ان کے ووٹس 20,000 بڑھائے گئے ہیں, سیٹ نہیں لی گئی. تو مولانا صاحب جو اتنا شور ڈال رہے ہیں آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایمل تو ایک سینٹ کی سیٹ سے شاید جو ہے وہ اس کا شور کم ہو گیا. I don't know کہ مولانا صاحب کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ چل کے ان کے گھر گئے تھے. دیکھیں آپ بھی معصوم نہ بنے. پہلے آپ مولانا ڈیزل, اور جب آپ مصیبت میں تو آپ بھی ان کے گھر چلے گئے. دو چیزیں, you guys do the same thing جو یہ کرتے ہیں. You can't have your cake and eat it too. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں, جب ہم کسی سے بات نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ بات نہیں کرتے. سمپل بات نہیں ہے. خان صاحب کے بیانات ہوتے تھے محمود اچکزئی کے بارے میں, اور میں پھر چلوا دیتا ہوں, میں چلا تھک گئے ہیں, یہ جو چادر لے کے ایسے کرتا ہے یہ وہ, اور وہی آپ کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ, یہی مولانا صاحب ڈیزل. پھر آپ ان کے گھر چل کے چلے جاتے ہیں. آپ کے بھی تو پھر بہت فرق آ رہا ہے. پولیٹیکل ہسٹری تو پوری پاکستان کی چیکرڈ ہے. چونکہ اگر آپ ایسی اگر آپ پولیٹیکل کریں کمپرومائزز وہ ٹھیک ہیں, یہ دونوں کریں تو یہ غلط ہے. نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قائرہ صاحب اور خرم صاحب کیوں ایک سائڈ پہ ہیں, کیونکہ انہوں نے تو 50 سال ایک دوسرے کو اپوز کیا جینوئنلی. کیونکہ پالیٹکس میں آپ کی الائنسز جو ہے وہ چینج ہوں گی. پرنسپل کو دیکھیں, فی الحال کی میں بات کرتا ہوں, فی الحال جو پرنسپل ہے وہ ایک ہے کہ ہمیں ایکچولی ایک اپنے آئین کا, اپنے قانون کا, اپنی ڈیموکریسی کا ریوائول چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا, وی آر لوزنگ دا فیتھ آف دا پیپل آف پاکستان. صرف پالیٹیشنز نہیں, فی الحال تو میں کہوں گا جوڈیشری بھی, بیوروکریسی بھی, پولیس بھی, میڈیا بھی, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے ایون اسٹیبلشمنٹ بھی. جیسے خرم صاحب نے کہا, مولانا صاحب اوپنلی 20-30 ہزار لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. ایمل ولی خان نے یہ باتیں کی, چلے ہم تو جو ہے وہ شرارتی ہیں, ہماری تو جو ہے ہم تو جو ہے وہ پاکستان میں ہر شرارت جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. مولانا صاحب تو PDM کے سربراہ تھے. مولانا صاحب نے تو جو ہے وہ اسٹیٹس کو کی سپورٹ میں 15 مئی کو, میرے خیال میں 15 مئی کو تھا, سپریم کورٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے, which was welcomed with open arms. کیونکہ اس وقت شاید بندیال صاحب کی ویوز اتنے ویلکم نہیں تھے. تو why is he so upset? Point is, جو ہوا ہے وہ ہوا ہے. We need a way forward. لیکن جو 9 فروری کو ہوا, جو 21 اپریل کو ہوا, معذرت کے ساتھ اس کے ساتھ وہ way forward نہیں ملتا.
یہ خرم صاحب پہلے آپ سے اور پھر یہ سوال قاہرہ صاحب سے. تیمور نے پہلے کہا کہ یار بات چیت کی بات کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیشین سے نہیں کرنا چاہتے, ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں, کریں ہمارے سے بات, گورنمنٹ کرے ہمارے سے بات. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ ان کی ریزرو سیٹس آپ ان کی اٹھا لیں گے کے پی کے اندر, باقی چیزوں میں ان کو رگڑا دیں گے, تو بات چیت کیا ہوگی, کس بیسس پہ ہوگی؟ یہ جو آج ای سی ایل سے ہٹائیں گے نام سارے, یہ کیا کوئی سی بی ایم ٹائپ ہے, یہ کوئی سافٹ اپروچ آ رہی ہے ٹورڈز پی ٹی آئی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو سزائیں مل رہی ہیں, ان کو 22 مہینے جیل میں رکھا گیا بغیر کسی ثبوت کے, تو دیٹ واز رول آف لا, وہ قانون کی حکمرانی تھی. اور آج جو ہو رہا ہے وہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اتنی حکمرانی جو ہے قانون کی رہی ہے. عدالتوں کی جو سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو لہذا اس وقت جنہوں نے شادیانے بجائے تھے, اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جی قانون میں کوئی ایشو ہے یا کانسٹیٹیوشنلزم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں فار ٹیٹ ہو رہا ہے, اب پورا حساب نہیں, ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہو رہا. جیسی قانون کی حکمرانی تھی ویسی آج بھی ہے, اور آج کی عدالتیں بھی جو ہیں یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوا نا. اس وقت آپ کہتے تھے قانون کی حکمرانی نہیں ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, تو یہی تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی, یہ اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد ایشو یہ ہے کہ اگر آج ای سی ایل سے نکلا ہے تو یہ آپ اس کو سی بی ایم کہہ لیں, لیکن آئی تھنک جو کل کا بائی الیکشن کا ووٹ ہے جیسے میں نے کہا, وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے اگر ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی اس طرح لیگل کیسز نہیں ہیں تو لہذا ان کو ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے, اور وہ اب دے آر فری ٹو ٹریول آؤٹ سائڈ. تو اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ نارملائز ہوں, لیکن یہ بات جو ہے یہ تحریک انصاف کو کی طرف نہیں آ رہی نا, وہ نارملائز نہیں ہو رہے. انہوں نے جس طرح صدر کے انتخاب میں کے خطاب کے وقت جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے اور باجے بجائے ہیں, بڑا اچھا ہے, ضرور کریں احتجاج, لیکن کیا اس سے پاکستان میں اگلا آنے والا الیکشن کوئی بہتر ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی نے پارلیمان میں کبھی صدر کا خطاب ڈسٹرب نہیں کیا تاریخ میں؟ جی ہم نے کیا ہے. میں تو انکار نہیں کروں گا, میں تو خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ ہم جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگلا الیکشن اس سے بہتر کرنا ہے جو فروری 2024 میں ہوا ہے, پھر اس کے لیے مسلسل ایک اینٹاگنسٹک سٹینڈ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ان کو بہرحال جو قانون سازی ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروپوزل ہے تو لے کر آئیں تاکہ اس پر گفتگو شروع ہو. اسی طرح یہ میں پروپوزل وہ تو کہہ رہی ہے گورنمنٹ پرو ایکٹیولی, گورنمنٹ ہیز ٹو سٹارٹ نا, گورنمنٹ از ان اے گیونگ پوزیشن. یہ کیا پروپوزل لے کے یہ تو کہتے ہیں ہماری جان چھوڑ دیں, ان کا تو یہ پروپوزل ہے. پرو ایکٹیولی تو آپ لوگوں کو کچھ کرنا ہوگا نا. شیشے کی دیواریں آپ کورٹ میں کھڑی کر دیتے ہیں, لکڑی کی دیواریں اونچی کر دیتے ہیں. آپ کا سپرنٹ, آپ نہیں سن لیں کیا کریں گے. آپ کا سپرنٹ کہتا ہے جی اگر میڈیا والوں نے سوال پوچھا عمران خان سے اس کو ہم آئندہ عدالت میں نہیں آنے دیں گے. آپ تو سپیس ٹائٹ کر رہے ہیں بجائے کھولنے کی. نہیں ٹائٹ کہاں ہوئی ہے مالک صاحب. 9 کمروں کے مشتمل ایک سیل بنا دیا گیا ہے, ایکسرسائز بائک موجود ہے, کسٹم میڈ کھانے موجود ہیں, مشقتی موجود ہیں. تو سپیس تو ٹائٹ آپ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. اس کو قصوری بیرک کہتے ہیں. وہ 9 کمروں کا سیل نہیں, تو ماشاءاللہ وہ بہت سپیس ان کے پاس. پاکستان کے باقی جو کوئی 2.5-3 لاکھ قیدی ہیں ان سے کوئی 10 گنا زیادہ سپیس. قاہرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ساری پولیٹیکل ریٹرک اسائیڈ, کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے سیریس گفتگو کی لوگوں کے ساتھ اور آپ کے درمیان میں؟ مالک صاحب میری جماعت بھی, میں بالکل واضح طور پہ اس بات کا ہمیشہ سے متقاضی ہوں اور بالکل زور سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم نے سول سپریمیسی کے خواب کو تعبیر کرنا ہے اور ہم نے اس طرف بڑھنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ آئین کے دائرے میں اور پارلیمان کو جو ہے وہ جواب دہ ہوں, تو ہمیں اکٹھے ہو کے پارلیمان کا کردار بڑھانا ہوگا, اس کا قد بڑا کرنا ہوگا, شفافیت لانی ہوگی, ہمیں گورننس کو بھی امپروو کرنا ہوگا, ہمیں الیکٹورل پروسیس کو بھی امپروو کرنا. کوئی شک نہیں ہے, نہیں کریں گے لوگوں کا اعتبار اسی طرح خراب ہوتا ہوتے اور پھر چیزیں آپ کے ہاتھوں سے سلپ بھی ہو جاتی ہے. اس وقت ہم ایک بڑی خطرناک صورتحال میں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو بڑا واضح ہوں اس پہ.
سو ڈائلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے ڈائلاگ پی ٹی آئی کو بھی آفر کیا, ہم نے ہمیشہ باقی جماعتوں سے بھی کیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مکمکا کر جاتے ہیں, یہ فلان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ڈائلاگ کے نتیجے میں بینیفیشری ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے پالیٹکس کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر ڈائلاگ کے ذریعے ہی اپنے لارجر آبجیکٹو اچیو کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم آج پاکستان کے اندر تھوڑا بہت آئینی کام چلا رہے ہیں تو یہ سی او ڈی ہوا نا, لڑ کے اب اپنے سبق سیکھ کے الٹیمیٹلی جب بیٹھے تو اس کے بعد سی او ڈی ہوا, 18ویں ترمیم ہوئی, پھر ہم آپس میں لڑ پڑے. پھر بھی تمہارا دیکھیں نا, ایک دم تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ساری آتے ایک دم بھول جائیں گے اور آپ ایک تیمور صاحب, بالکل کارا صاحب کی بات بڑا وزن. آپ لوگ کس چیز کا انتظار کریں؟ آپ کہتے ہیں نا ڈائلاگ ہمیں آفر کریں, آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑی فارملائز چیز ہو کہ گورنمنٹ کے اچھا ہم نے 3 ممبر کمیٹی بنائی ہے, یہ بھی 3 ممبر کمیٹی بنائیں, ہم ایشوز ڈسکس, کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس دن پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کہا ہے, ان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یار وی نیڈ ٹو ٹاک اور یہ ماحول ٹھیک کریں. ہر کوئی اچھی باتیں کرتا ہے. واٹ از اٹ دیٹ تھنگ جو آپ کہیں گے کوالیفائڈ ہے ایز اے سیریس آفر آف ڈائلاگ؟ کیا ہے وہ؟ دیکھیں وہ بیسکس آج تک نظر نہیں آئی ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں کہ کل کے الیکشن ریزلٹ کے بعد, اسکینڈلس الیکشن ریزلٹ کے بعد, اب یہ جو ہے نا فار ایگزامپل لوگوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنا, کیونکہ ان کا ہونا بنتا نہیں تھا, یہ سارے ٹولز استعمال ہوئے ہیں جو ہے وہ سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اکراس ہسٹری. تو اس کو میں واقعی ایک جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہوں گا جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کہتے ہیں یہ جو ای سی ایل سے نام نکلنا یہ ایک سی بی ایم ہے؟ نہیں, کیبنٹ کا فیصلہ ہے نا, کیبنٹ نے کیا ہے, اینڈ اٹ لکس لائک اے پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیڈ اٹ. وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, خان صاحب جیل میں ہے, ان کی بیوی اور ان پہ جو خان صاحب کے اپنے بیانات ہیں کہ میں ان لوگوں سے کیوں بات کروں جو فیصلہ نہیں کر سکتے, میں ان سے کیوں نہ بات کروں جن کے یہ کٹ پتلی اس قسم کے واسطے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ ان سے بات کر لیں, آپ ہمارے سے بات کریں, ہم پولیٹیکل, وی آر دا پولیٹیکل ڈائلاگ کی ہسٹری بڑی چیکرڈ رہی ہے. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری بھی بڑی چیکرڈ رہی ہے. لیکن خان صاحب نے ایک بات کنٹینیوسلی تھرو دس کرائسس بھی کہی ہے کہ الیکشنز پہ اگر وہ کمٹمنٹ رول آف لا پہ بروکر ٹاکس چاہتے ہیں بٹوین یو اینڈ گورنمنٹ, کیا دیکھیں پہلی چیز تو اگر بات کرنی ہے تو آئی تھنک دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو از عمران خان ہمسیلف. ان کے پاس ہی ہے چابی, بھی ان کے پاس ہے. اگر پارلیمنٹ میں بات کرنی ہے, عمر ایوب خان بھی وہاں پہ, بیرسٹ گور بھی وہاں پہ, 90-100 ہمارے وہاں پہ. مجھے بریک کا لیا جا رہا ہے, میں یہ جواب ان دونوں سے لیتا ہوں. تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ خرم صاحب کے, عمران خان تو آپ کے پاس ہی ہے, چابی آپ کے پاس ہے, ان سے بات کر لیں. آپ کے پاس گور یو پارلیمنٹ میں ہے, ان سے بات کر لیں. پھر یہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس کیوں ہے؟ اس پہ جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کہہ رہا صاحب ویری کوئکلی, تھوڑا سا وقت ہے, میں کوئک جواب دونوں اچھا خورم آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا اسپیکر بلائے عمر ایوب صاحب کو, آپ کی طرف سے ان کی طرف سے 1-2 لوگ, آپ کے 1-2 لوگ ہوں, وہاں سے ڈائلاگ شروع ہو سکتا ہے کہ کیا ہے, کہیں سے تو شروع ہونا ہے؟ جی بالکل شروع ہو سکتا ہے. اسپیکر صاحب بھی اس کا آغاز کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے, ان کی پالیسی پروگرام نہیں ہے جس پر ہم بات کر سکیں. وہ 3 ایجنڈاز ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ, وہ کہتے ہیں ہلکے کھول کے 8-10 ہمارے ووٹ کھول لیں اور پبلکلی ان کی کاؤنٹنگ کروا لیں. ایک ایجنڈا ہے. دوسرا ایجنڈا ہے کہ آج ناجائز کیسز ہیں ان میں بیلز ہونے دیں, باہر آنے دیں. ان کا ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے, ان کے ایجنڈے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا جی, جو ان کا ہے وہ پارلیمان کا ایجنڈا نہیں ہے, پارلیمان یہ فیصلے نہیں کر سکتی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ووٹ کھولنے کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, پارلیمنٹ تو نہیں کرنا. تو لہٰذا وہ اب بات کر لیں, ضرور بات کریں, لیکن اس پر بات ضرور کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, الیکشن کمیشنر نے نہیں کرنا. I don't know why he said that. محسن نقوی صاحب اب سینٹ کا حصہ ہیں, سینٹ میں ان کے بھی اراکین وہ بات کریں, سینٹ میں جا کے ضرور بات کرنی چاہیے. بات کرنے میں تو اگر آپ مستقل بجائے یہ کہ دھمکیاں دیں کہ ہم گردنیں توڑ دیں گے اور ٹانگیں توڑ دیں گے, ایسے ہوگا
لیکن اگر وہ ویسے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اس وقت. قاہرہ صاحب ویری کوئکلی پہلے آپ بتائیں کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ڈائیلاگ کا کہ اسپیکر صاحب بلا لیں اور ایک وہاں سے گفتگو کہیں تو شروع ہوگی. گورنمنٹ کیوں نہیں لیڈ لیتی؟ آپ لوگ کیوں نہیں کہتے پی ایم ایل این والوں کو؟ مالک صاحب صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. آج تک جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی, جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تب بھی, جب یہ الیکشن ہوئے اس کے بعد بھی, آج تک پولیٹیکل پارٹی سے ہماری جماعتوں سے ڈائلاگ کرنے کو گالی کی صورت میں خان صاحب نے ریورٹ کیا ہمیشہ. اب صرف ایک کام کرنا چاہیے انہیں یہ بات کہ میں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہوں, اور اس کے لیے میں اپنی ایک کمیٹی بناتا ہوں یا میں غور خان کو کہتا ہوں یہ ایک دفعہ جیسے, کیونکہ اتنی گالیاں, اتنی دفعہ ڈبیٹر, اتنی دفعہ یہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے, بڑی زبردست. تیمور صاحب بڑی سمپل بات ہے کہ اگر خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے, لیڈرشپ سے, یہ میری کمیٹی ہے, آؤ بیٹھو, آپ ان کا بلف کیوں نہیں کال کرتے یار؟ وائی ڈونٹ یو کال دیر بلف؟ ایجنڈا اگر واقعی ٹھیک ہو کہ خان صاحب سے خود ہی جا کے پوچھ لیں وہ مان جائیں گے. اب آپ لیٹ می کال دیر بلف. انہوں نے کہا ایجنڈا نہیں ہے, آپ نے خود کہہ دیا ایجنڈا بڑا سمپل ہے, ٹھیک ہے, انویسٹیگیٹ دا ریگنگ. نہیں کر سکتے کیا سمپلی جتنی ڈیوائسو پالیٹکس ہو گئی ہوئی ہے یہی ایجنڈا کافی نہیں ہے کہ آپ لوگ وداؤٹ ایجنڈا اگر ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے فیوچر ٹاکس ہے ایجنڈا طے کر لیں؟ کیا یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی؟ بھی سمپل کر دیتا ہوں. میرے خیال میں انہی کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم آ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے. ریکنسیلیشن کو چھوڑ دیں, صرف ٹروتھ ہی بول دیں نا کہ نہ کرنے والی گلوں ہی ہیں نا. قاہرہ صاحب نے بڑی سمپل بات کی ہے کہ خان صاحب کہیں کہ یار یہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں, یہ بات کرے گی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا, ٹروتھ ہی بول دیں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا, ریکنسیلیشن شروع ہو جائے. جی خرم. اور جی اگر خان صاحب اسی اپنے جملے سے پیچھے ہٹ جائیں کہ میرے علاوہ باقی سب ڈاکو غدار کا جانور ہیں, اور اب میں یہ نہیں کہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کا بھی جو ووٹ ہے وہ اتنا ہی مقدس ہے جتنا مجھے. اب آپ بھی کہہ رہے ہیں نا, اور تسی بھی کہہ رہے ہو نہ کرنے کی گلاں نے, دونوں اپنی اپنی پری کنڈیشنز نہیں چھوڑتے, یہ بھی نہیں چھوڑتے. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اب پری کنڈیشن کو بارک صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو الٹیمیٹ گول ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. تیمور ہے کہ اگر جس 30% ووٹ کے اوپر وہ اصرار کر رہے ہیں اس 30% ووٹ کو تبھی ہم مانیں گے جب وہ ہمارے 70% ووٹ کو مانیں گے. بڑی صاف سی بات. مان لیں نواز شریف کا حلقہ گن لیں. چلے سنیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ ماننے کی بات بتا رہے ہیں. نواز شریف کا حلقہ گن لیں, اسلام آباد کا حلقہ گن لیں, کے پی میں جو مرضی حلقہ یہ کہے وہ گن لیں تاکہ پتہ چل جائے, اور وہ ووٹ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک بات بتائیں, آپ بھی اور قاہرہ صاحب, میرے پاس 20 سیکنڈ ہے, 20 سیکنڈ ہے. خرم صاحب آپ بھی, اگر یہ ایجنڈا طے ہو جائے کہ تینوں پارٹیز اپنی اپنی مرضی کے 10 حلقے کھلوا دیں اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے کہ یہ ہمارا پہلا ہے, یہ سی بی ایم ہے, آپ ہمارے کہنے پہ یہ 10 کھول دیں, ان کے کہنے پہ یہ کے پی کے 10 کھلوا دیں, کیا یہ ایک بڑا خوبصورت سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہوگا؟ خرم نہیں, یہ کیسے سٹارٹنگ ہوگا نا جی. میری استدعا ان سے یہ ہے کہ یہ چلے آپ کا پروپوزل اگر مانا بھی جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت کو کیا حاصل ہوگا؟ ایک ڈائلاگ شروع ہوگا نا. اگر یہ غلط ہے لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ یہ فساد برائے فساد کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ڈائلاگ جسٹ فار دا سیک آف ڈائلاگ بھی نہیں ہونا. دیٹ از اے اسٹارٹ. یو ہیو نو ڈائلاگ رائٹ ناؤ. قاہرہ صاحب کلوزنگ میں نے کرنی ہے. کیا ڈائلاگ بہتر نہیں ہے فار نو ڈائلاگ؟ قاہرہ صاحب کیا ڈائلاگ بھی ایک سٹارٹ نہیں ہوتا بجائے اس سے کہ ایبسولوٹ سائلنس ہو؟ قاہرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ آئی تھنک ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں جی, فرق یہی ہے کہ یہ ماضی میں جانا چاہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم سے آ کر مستقبل کے ایجنڈے 13-18 کی بات یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ماضی میں ہم جانا چاہتے ہیں. ہم آج کے چلیں اب میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی کرنی ہے. آپ تینوں کو بہت شکریہ. میرے خیال میں جو بات بڑی پسند آئی ہے کہ یار آپ لوگ بھی پہل کر سکتے ہیں, کہیں خان صاحب کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں ویری کوئکلی. لیکن میری امپورٹنٹ بات, ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں سعودی عربیہ ایران کے ساتھ پاکستان کی, بوتھ
ڈپلومیٹکلی، فائنینشلی اور انویسٹمنٹ وائز، اور نظر آ رہا ہے کہ جو کامبو ہے پرائم منسٹر کا اور راول پنڈی کا یہ ڈیلیور کر رہا ہے۔ لیکن سیریسنس کا حال یہ دیکھیں کہ آج کی اطلاع یہ ہے کہ جو فارن منسٹر صاحب ہیں وہ آج رات کو نواز شریف صاحب کے ساتھ چائنا جا رہے ہیں۔ ٹیکنیکلی نواز شریف صاحب کا ایک پرائیویٹ وزٹ ہے، وہ ملیں گے لوگوں کو، بیکاز ٹھیک ہے وہ پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، ایم این اے ہیں، وہ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے، وہ جائیں گے، پاکستان کے لیے اچھی بات ہے، ان کا اپنا لنکس ہیں، سب کچھ ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن فارن منسٹر ان کے ساتھ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب ایرانین پریزیڈنٹ سرکاری دورے میں پاکستان میں ہے۔ ہمارے فارن منسٹر صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کی پرائرٹی کیا ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو اکیلے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ جانا ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے۔ ایون فیلڈ میں ہیں تو تب بھی میں وہاں ہوں، جاتی عمرہ ہے تو تب بھی وہاں ہیں، اب وہ چائنا جا رہے ہیں تو وہ جہاں ہیں۔ آپ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں ڈار صاحب، یو آر ناٹ دا فارن منسٹر فار پی ایم ایل این۔ اور اگر پاکستان میں ایرانین پریزیڈنٹ کا چل رہا ہے تو میرا خیال ہے آپ کی پرائرٹی بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ لیکن مے بی دیٹس دا وے لائف از۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔